حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفر اللہ کی کثرت ہے۔ استغفر اللہ کی کثرت اس کے نامہ اعمال میں پائی جاتی ہے، وہ بندہ بڑا خوش قسمت فرمایا گیا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے۔ استغفر اللہ کا ورد، استغفر اللہ کی کثرت کرنا، استغفر اللہ زندگی میں اس کو پڑھنے کا معمول بنا لینا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ استغفر اللہ پڑھا جائے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ اس سے بڑا اور فرمان کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں اللہ کا عذاب نازل ہی نہیں ہوتا جہاں پہ استغفر اللہ پڑھا جائے، استغفار کیا جائے، لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، وہاں اللہ کا عذاب نہیں اترتا، وہاں سے عذاب بلکہ دور ہٹ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ کلمہ اللہ کو پسند بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم زمین سے زیادہ گناہ لے کر میرے پاس آؤ تو میں تم کو زمین سے زیادہ بخشش لے کر تمہارے پاس آؤں گا، اور اس بخشش میری اتنی وسیع ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اس میں یہ فرمایا کہ تم شرک سے پاک تمہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ شرک نہ کیا گیا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا چاہے جتنے زیادہ گناہ لے کے کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ زمین آسمان سے بڑے گناہ ہیں تو اللہ فرماتے ہیں رحمت میری بخشش اتنی وسیع ہے، وہ تمہارے ان گناہوں کو کھا جائے گی، معاف کر دے گی تمہارے ان گناہوں کو، میری بخشش اتنی بڑی ہے۔ لیکن شرک سے پاک ہونا چاہیے بندے کو۔ تو استغفار جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پہ گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں توبہ کی جاتی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اے پروردگار مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ تم بڑا معاف کرنے والا ہے، میں تم سے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ بندہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ تو استغفر اللہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے زندگی میں تو یہ آپ کے یعنی کہ وہ کام جو آپ کہتے ہیں مشکل ہیں وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، ان میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ایسا ذریعہ نیا نکال دے گا کہ وہ آپ کو آسان لگیں گے، اور گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے۔ اور پھر حدیث شریف کی روح سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں پہ آپ کا وہم و خیال بھی نہیں ہے کہ یار مجھے یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ تو کسی کو کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ سچے دل سے اللہ سے لو لگائے اور استغفار کی کثرت کرے۔ جب استغفر اللہ کی کثرت کرے گا تو یقین کرے اس کی پریشانی، اس کی بلائیں، اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اس کو زندگی میں کبھی پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ایک تو ہم نے جن حدیثوں کا ذکر اب یہاں کیا ان کا جو نچوڑ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس کے پڑھنے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کر دیتے ہیں، بند ہوا رزق بھی کھل جاتا ہے، رزق کے ذرائع اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور کہاں کہاں سے رزق آتا ہے یہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا جو بندہ استغفر اللہ کثرت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر سختی نہیں کرتے، اس جگہ پر، اس بندے پر، اس میں کہتا ہوں جی پورے علاقے پر جہاں پہ استغفر اللہ کثرت کی جاتی ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب ہی نہیں آتا۔ تو کئی مصیبتوں بلاؤں سے انسان بچ جاتا ہے جب بندہ یہ استغفر اللہ کی کثرت کرتا ہے۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ زیادہ پرابلمز ہیں زندگی میں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مسائل زیادہ ہیں، تو پھر آپ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے وہ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو زندگی میں اس کو ورد یا وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کم سے کم اس کی 3 تسبیحاں پڑھے، روزانہ 5 پڑھ لے،
فجر کے بعد پڑھے، عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، لیکن پھر اس کو پڑھنا نہ چھوڑے، اور پھر دیکھے کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر آتی ہیں، اور کس طرح اس کے کام جو ہے وہ انشاءاللہ سنورنے شروع ہو جائیں گے۔ یقین کر کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، اور آپ کی وہ پرابلم، آپ کی وہ مصیبتیں، آپ کی وہ پریشانیاں، چاہے وہ کسی کے متعلق بھی ہیں، وہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔